اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، حضرت ادریس علیہ السلام کو پڑھنے کی کثرت کی وجہ سے ادریس کا لقب ملا، جس کے معنی درس دینے والا ہیں۔ آپ کے معجزات میں علم نجوم شامل ہے۔ آپ زمین پر عبادت کرتے اور فرشتے آپ کو آسمان پر لے جاتے۔ ایک روز وہ اپنے کام میں فراغت پا کر بیٹھے کہ اسی وقت ملک الموت ان کے دروازے پر انسان کے روپ میں آ پہنچے۔ آن حضور بھی صائم الدہر تھے۔ جب شام ہوتی افطار کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کا جنت سے کھانا آتا، جتنا وہ کھانا کھا لیتے باقی جنت میں چلا جاتا۔ اس دن جب وہ کھانا جنت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر یعنی ملک الموت کو بھی پیش کیا، لیکن انہوں نے نہ کھایا، گویا وہ اپنی عبادت میں مصروف رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ سب دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور انہیں اپنے ساتھ ایک سفر پر لے گئے۔ اب دونوں بزرگ گھر سے نکلے اور میدان کی طرف بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے مسافر یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ایک کھیت سے گیہوں کھانے کا اظہار کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے تعجب میں کہا کہ کل رات جنت کا کھانا ٹھکرا کر اب حرام کھانا چاہتے ہو۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے بھاگ گئے اور وہاں سے مسافر یعنی ملک الموت نے انگور کھانے کی خواہش ظاہر کی، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے منع فرما دیا اور کچھ آگے جا کر ایک بکری کو دیکھتے ہوئے کھانے کا ارادہ کیا، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر سے منع فرما دیا۔ بس اسی طرح 3 دن گزرنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تو اپنی شناخت ظاہر کر کہ تو نبی آدم سے معلوم نہیں ہوتا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے، میں ملک الموت ہوں جو تمام انسانوں کی روح قبض کرتا ہے۔ تو اس پر حضرت ادریس علیہ السلام بولے کہ آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، تو کیا ان دنوں میں تو نے کوئی جان قبض نہ کی؟ جس پر ملک الموت نے کہا، جان قبض کرنا میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے دونوں ہاتھوں کے نیچے سے روٹی پکڑنا۔ اللہ جس کا حکم فرما دیتے ہیں ہم اس کی جان قبض کر دیتے ہیں۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میری بھی جان قبض کرو تاکہ تکلیف سے مجھے اللہ کا خوف اور عبادت کا ذوق زیادہ ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کسی کی بھی جان بے حکم خداوندی قبض نہیں کرتے، جس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور حکم ہوا کہ جان قبض کر لی جائے۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی اور پھر رب سے ان کی زندگی کی دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ تو دوبارہ زندہ ہوتے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام سے موت کی سختی کا پوچھا تو آپ نے فرمایا، موت ایسی ہی تھی جیسے زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک اتاری جائے۔ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے کہ قسم ہے مجھے پاک پروردگار کی کہ اتنی رحم دلی میں نے پہلے کبھی کسی پر نہ کی۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام کو دوزخ اور جنت دیکھنے کا بھی دل کیا کہ وہ مزید خوف خدا اور ذوق عبادت دل میں پیدا کریں۔ اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے انہیں جہنم دکھانے کے لیے لے گئے۔ وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جہنم کی تپش سے پیاس کی طلب ہے کہ میں جنت سے ایک پیالہ پیوں، جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان سے واپس آنے کا عہد مانگا۔ شدید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا اور اپنی نالین درخت توبہ کے نیچے چھوڑ کر جنت میں داخل ہو گئے۔ چونکہ عہد واپس آنے کا تھا اور نالین بھی درخت توبہ کے نیچے تھی، تو حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے نکلے، نالین واپس لے کر دوبارہ جنت میں داخل ہو گئے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے والوں کو کوئی نہیں نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تو جا، ادریس کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہو گئے۔ ناظرین اکرام، بے شک اللہ کے حکم سے ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، تو ضرور اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔